آنریبل پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب کی تبدیلی کے حوالے سے جو مختلف آپ کہانیاں دیکھ رہے تھے جو سوشل میڈیا ڈریون تھی، اس کے اوپر جو ہے محسن نقوی صاحب کی طرف سے ایک انتہائی زوردار انداز سے جو ہے رد عمل سامنے آیا ہے. ان کا جو ایکس کے اوپر انہوں نے اپنی تحریر کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. We are fully aware of who is behind this malicious campaign targeting President Asif Ali Zardari Sahab, Prime Minister Shehbaz Sharif and the Chief of Army Staff. I have categorically stated that there has been no discussion nor does any such idea exist about the President being asked to resign or the Chief of Army Staff aspiring to assume the presidency. The President of Pakistan enjoys a strong and respectful relationship with the leadership of the armed forces. He has clearly stated that I know who is spreading these falsehoods, why they are doing so, and who stands to benefit from this propaganda. The sole focus of the Chief of Army Staff is the strength and stability of Pakistan, nothing else. Those involved in this narrative, do whatever you wish in collaboration with the hostile foreign agencies. As for us, we will do whatever is necessary to make Pakistan strong again, inshallah. Chaudhry Ghulam صاحب، آپ نے بھی جو انیشل ایک خبر آئی تھی اس کے اوپر آپ نے بتایا کہ جی ٹاپ لیول پہ آپ کی بات ہوئی ہے. حسن نے تو شرط لگا دی تھی کہ میں پبلکلی معافی مانگوں گا اگر یہ خبر سچ ثابت ہو گئی. تو میرے خیال میں نو دا میٹر از لائک سیٹلڈ، ریسٹ ختم. چوہدری صاحب نہیں، یہ اس بار وہ بڑی کلیئرٹی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ سارا یہ خود ساختہ افواہ سازی کی کوئی فیکٹریاں ہیں، انہوں نے یہ کیا ہے. دیر از نو سچ تھنگ. تو اٹ از یعنی میرا خیال ہے وزیر داخلہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ذمہ داری ان کے پاس بہت بڑی، تو صدر کے بھی بڑے قریب ہے اور حکومت کا بہت بڑا حصہ ہے. تو جو انہوں نے آج کہہ دیا اس کے بعد اس پر بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بے شک اس میں اس کے اوپر بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو اہم نکتہ ناظرین جو اس اسٹیٹمنٹ کے اندر جو محسن نقوی صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پر چیف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ایز اف کہ وہ اسپائر کر رہے ہیں ٹو بیکم پریزیڈنٹ آف پاکستان. ان کا فوکس آرم فورسز اور پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے، اسٹیبلٹی کے حوالے سے ادھر ہی ہے، لیزر فوکسڈ ہے. اس میں کوئی آگے پیچھے نہ ان کی کوئی خواہش ہے نہ ہی وہ اس طرح کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں. آج جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس میں بھی اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے، حقائق رکھے گئے ہیں، شواہد پیش کیے ہیں کہ کس طرح جو ایک انڈین اسپانسرڈ ایجنڈا ان کی جو جس انداز سے وہ پاکستان کے خلاف ایک ریاستی سطح کے اوپر اس کو استعمال کر رہے ہیں، بھارتی پروپیگنڈا، جو دہشت گردی کا واقعہ. اس کے بعد اسی کور کمانڈر کانفرنس میں جو فیلڈ مارشل کا وزٹ ہوا تھا امریکہ کا، اس حوالے سے بھی انہوں نے ایکسپلین کیا. پھر ساتھ ساتھ میں ایران کے معاملے کے اوپر جو ریاست پاکستان نے کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ بھی بات کی گئی. اور ریسٹ شور انہوں نے کہا کہ بالکل سارے معاملات کے اوپر ہم تسلی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. ایون امریکن پریزیڈنٹ سے ملاقات میں بھی ہمارے فیلڈ مارشل نے جو پاکستان کا موقف دو ٹوک انداز میں رکھا، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی، اسٹریٹ بات کرنے کی عادی ہیں. امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی اسٹریٹ بات کر کے آئے ہیں. اور جہاں تک بات ہے کہ آج کی کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے اس میں جو خطے میں بڑھتے ہوئے خطرات ہیں اس سے متعلق جو پاکستان ہے، پاکستان نے جو اپنی حکمت عملی جو ترتیب دے رہا ہے، جو فوج کی تیاریاں ہیں اور آنے والے جو جدید تقاضے ہیں، جو وارفیئر کا ایک نیا ٹرینڈ آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہم آہنگ اور تیاری کو تیز کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ زور دیا گیا ہے. سینرجی جو ہے وہ تینوں جو مسلح افواج ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی جو ہے اس کو اور آپس میں روابط کو جو ہے وہ بڑھانے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ انہوں نے اس کو ناگزیر قرار دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بھارت کی جانب سے جو جھوٹا بیانیہ گھڑا گیا ہے اور اس بیانیے کی بھی سختی سے تردید کی ہے فیلڈ مارشل نے اور کور کمانڈر کانفرنس نے. اور یہ بات بڑی واضح کی ہے. دیکھیں ابھی اس میں ایک چیز دیکھنے والی ہے، اب جو اپنی ذلت ہے نا انڈیا، وہ چھپانے کے لیے وہ آئے روز جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. اور اس فورم سے بھی اس کی جو ہے نا وہ تردید کی گئی ہے اور ان کو آئینہ دکھایا گیا ہے ہمارے کور کمانڈر جو کانفرنس سے بھی. تو آنے والے دنوں میں میرے خیال کے مطابق پاکستان کی جو تیاریاں ہیں وہ اس کو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے. جو خطے کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے پاکستان کا جو موقف کیا ہے اس کو یہ کور کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ ریفلیکٹ کر رہا ہے. اور پیشہ ورانہ جو پاکستان کی صلاحیت ہے، تیاری ہے کہ ہر وقت ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. ہمیں کوئی یعنی آپریشنز میں جنگ کے لیے ہمیں تیاری کی ضرورت نہیں ہے، ہماری آلریڈی تیاری ہے. اور وہی جو چیز ہے وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ پاکستان فوج
بلکہ تمام مسلح افواج جو ہیں وہ ہر وقت جو ہے وہ لڑائی کے لیے جنگ کے لیے تیار جو صاحب دیکھیں جو میدان حرب میں جو عسکری ظاہر ہے جو ٹریننگ ہوتی ہے اس کو اگر سامنے رکھیں تو جو بیٹل ٹیسٹنگ ہوتی ہے نا اس کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے، اور پاکستان نے 2019 کے اندر بھی ہم نے ایک مارکہ کیا، ابھی نندن کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، اور اس کے بعد اب کی بار تو پتہ نہیں کتنے اس ٹائم جو بتایا جاتا ہے کہ 100 سے زیادہ طیارے اڑائے گئے انڈیا کی طرف سے، اور ملٹی ڈائمینشنل انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی، اور ہم نے پھر دن دیہڑے اس کا جواب دیا۔ تو پاکستان کی طرف سے جو اس واقعے کے بعد ایک ہماری تیاری ہم نے اس کا اظہار کیا کہ ہر سطح کے اوپر ہم تیار ہیں، میرے خیال میں فار اندر لائک ایئرز ٹو کم، میری رائے میں اب کوئی ہمت نہیں کرے گا کہ وہ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے۔ چوہدری صاحب نہیں، ٹریننگ تو باقی لوگ بھی لے سکتے ہیں، کوئی کسی پر ممنوع ہی نہیں ہے۔ آپ کا جو سب سے بڑا پلس ہے اور جو پاکستان کی فوج سپاہی سے سپہ سالار تک وہ اپنی جانیں جو ہیں دفاع وطن میں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور انہوں نے ماضی میں ثابت بھی کیا ہے، تو لہذا اس جذبے کا، اس ان کا کنوکشن کا، اس قوت ایمانی کا کسی کے پاس نہ توڑ ہے نہ کوئی مقابلہ اس کا کر سکتا ہے۔ دس از اے میجر پلس ود آور آرمی، آرم فورسز اینڈ آور پیپل۔ بالکل صحیح چودھری غلام صاحب، اور ایک بات جو حق کے دوران جو دشمن نے سب سے زیادہ جو اس نے مس ججمنٹ کی، ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستانی قوم آپس میں لڑ رہی ہے، سیاسی سطح کے اوپر کافی شدید قسم کی تقسیم پائی جا رہی ہے، تو دس از رائٹ ٹائم ٹو اسٹرائک، اور پاکستان کے اندر جب ہم حملہ کریں گے تو اور پاکستان میں پتہ نہیں جو ہے سیاسی نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ جو ہے پتہ نہیں کس طرح کا رد عمل دیں، لیکن سب نے دیکھا، مجھے یاد ہے اس رات جب نور خان ایئر بیس کے اوپر جو میزائل انڈیا کی طرف سے مارا گیا، تو رات کو مڈ نائٹ راول پنڈی کے لوگ جو ہیں وہ باہر تھے، مجھے ذیشان صاحب ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں، ان کے ساتھ میری بات ہوئی تو یہ اپنے بچوں کو لے کے چھت پہ کھڑے تھے اور مجھے گنوا رہے تھے کہ میرے سر کے اوپر اتنے اس وقت ڈرونز گھوم رہے ہیں، اور یہ وہ قوم ہے جو اس طرح کے خطرات کو اگر اس کے سامنے رکھیں تو وہ پیچھے نہیں بھاگتی، وہ خطروں کے کھلاڑی ہیں نا، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پھر اس کا وہ سامنا کرتے ہیں۔ تو میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اب فیوچر میں کوئی ایسی کوئی غلطی کرے گا۔ تیاری ہماری بالکل ظاہر ہے، ہم رکھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ رکھیں گے۔